السلام علیکم پیارے دوستوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسلامی واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیں واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیج در پیج دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بھی بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دیں اور قتل کے منصوبے بھی بنائے۔ جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر گلاستیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی یاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مز کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ واقعہ نمبر 2، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرباز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ واقعہ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ واقعہ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم، ازی ہوئی اور سمن دنافت دلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ
اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اور اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا۔ واقعہ نمبر 5۔ کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹول مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سردارانوں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چون چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ واقعہ نمبر 6۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کفار پر ہمیشہ بھاری۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکیم یعنی ابو جہل۔ اس نے میرے بہترین 3 اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی قیمت پر فروخت کر دوں تو بہت سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں پر موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی
تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔